نجیب محمد کی سچی کہانی پر بنی ایک ایسی فلم جسے دیکھ کر پورے سعودی عرب میں ہلچل مچ گئی اور ایک نیا قانون بنا لیا۔ یہ کہانی ہے ہندوستان کے شہر کیرلا کے رہنے والے نجیب محمد کی۔ یہ شخص اپنی تمام جمع پونجی کو بیچ کر اپنے گھر کو گروی رکھ کر محنت مزدوری کی غرض سے اپنے بیوی بچوں کے بہتر مستقبل کے خواب آنکھوں میں سجائے ہوئے سعودی عرب میں نوکری کے لیے جاتا ہے۔ جب ایئرپورٹ پر وہ اترتا ہے تو اس کمپنی کی گاڑی کا انتظار کرتا ہے جو اسے لینے کے لیے آنے والی تھی۔ نجیب محمد نے کمپنی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر کوئی رابطہ نہ ہو سکا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد اس کے پاس ایک شیخ آتا ہے جو اس کے ساتھ کچھ گفتگو کرتا ہے اور اس کا پاسپورٹ اور ضروری کاغذات وہ خود رکھ کر اسے گاڑی میں بیٹھنے کو کہتا ہے۔ وہ حیران و پریشان ہوتا ہے کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، لیکن شیخ اس کی ایک بھی نہیں سنتا اور وہ چپ کر کے گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے۔ مزید 2 دن کا لمبا سفر کرنے کے بعد وہ رات کے اندھیرے میں ریگستان جا پہنچتا ہے۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے اترتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہاں کافی تعداد میں بکریوں کا جھنڈ ہوتا ہے۔ اب اس کو کنفرم ہو چکا ہے کہ میں یہاں آ کر پھنس گیا ہوں اور بہت بڑی مصیبت کا شکار ہو چکا ہوں۔ نجیب محمد اس شیخ کی کافی منتیں کرتا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں اپنا سب کچھ یہاں بیچ کر آیا ہوں، مجھے چھوڑ دو، مگر وہ شیخ اس کی ایک بھی نہیں سنتا۔ اور نجیب محمد وہاں ایک بزرگ کو بھی دیکھتا ہے جس کے لمبے بال ہوتے ہیں، لمبی داڑھی ہوتی ہے اور دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ بزرگ کئی سالوں سے یہاں بکریوں کی رکھوالی کر رہا ہو۔ آخر وہ بے بس ہو کر وہاں پر ہی زمین پر سو جاتا ہے اور اپنے بیوی اور اپنے دوستوں کو بہت یاد کرتا ہے۔ صبح اٹھ کر نجیب محمد بکریوں کی دیکھ بھال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نجیب محمد کئی سالوں تک بغیر تنخواہ کے کام کرتا ہے اور اپنی آدھی زندگی اس ریگستان میں بکریوں کی دیکھ بھال میں ہی گزار دیتا ہے۔ نجیب محمد کئی بار وہاں سے بھاگنے کی بھی کوشش کرتا ہے لیکن شیخ اس کو پکڑ لیتا ہے اور ہر بار وہ بھاگنے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ وہاں پر نہ اس کو اچھا کھانا ملتا ہے اور نہ ہی رہنے کے لیے اچھی جگہ، اور وہ اپنی جوانی بھی اسی ریگستان میں بکریوں کی دیکھ بھال کرنے میں ہی گزار دیتا ہے۔ آخر ایک شخص کے ساتھ وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور بھاگتے بھاگتے کئی دن اور رات گزر جاتی ہے اور اس کو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ملتا۔ کافی لمبا سفر کرنے اور بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ دن بعد اس کو ایک درخت کے نیچے گندا پانی نظر آتا ہے لیکن وہ اس کو ہی پیتا ہے۔ ریگستان میں وہ بھاگتے ہوئے انسان کی ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی دیکھتا ہے جسے دیکھ کر وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ بھی میری طرح ہی بھاگتے ہوئے بھوک اور پیاس کی وجہ سے اپنی زندگی ہار گئے ہو۔ شدید مشکلات اور بھاگ دوڑ کے بعد نجیب محمد کو ایک سڑک دکھائی دیتی ہے جہاں وہ پہنچ جاتا ہے۔ ریگستان میں کافی انتظار کرنے کے بعد ایک گاڑی والا آتا ہے جس کی مدد لے کر نجیب محمد شہر پہنچتا ہے۔ شہر پہنچ کر کچھ لوگ اس کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور اس کو کھانا کھلاتے ہیں اور اس کے لمبے بال، لمبی داڑھی کٹواتے ہیں کیونکہ وہ کئی عرصے سے گندگی میں رہ رہا تھا۔ سعودی عرب میں آئے ہوئے کئی سالوں بعد نجیب محمد کا رابطہ کال کے ذریعے اپنے گھر والوں سے ہوتا ہے جس سے وہ بے حد خوش ہوتا ہے۔ اب اس کے پاس ایک ہی حل ہوتا ہے اپنے وطن واپسی کا کہ وہ جیل چلا جاتا ہے اور پھر کئی دنوں جیل میں رہنے کے بعد اس کو ڈیپورٹ کر کے اپنے وطن واپس بھیج دیتے ہیں۔ یہ تھی نجیب محمد کی سچی کہانی جو جاتا تو رزق کی تلاش میں ہے لیکن دھوکا ہونے کی وجہ سے وہ وہاں پر پھنس جاتا ہے اور اپنی آدھی زندگی وہیں پہ گزار دیتا ہے۔ دوستو، نجیب محمد کی یہ سچی کہانی سن کر آپ کیا کہنا چاہیں گے اور آپ اپنا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا، اور آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔